ذوالحج کے مہینے میں لاکھوں عاشقان رسول ایسے ہیں جو حج کی سعادت حاصل کریں گے میرے بھائیوں. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. دعا کرتے رہا کریں شوق محبت ذوق اور شوق کے ساتھ. انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. گلیوں میں جھوم جھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آج نہیں تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا ہمارا رب ہم پہ کرم فرمائے گا. وہ بہت ہی زیادہ مہربان ہے، بہت ہی زیادہ وہ کرم فرمانے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا. اس کی رحمت تو ایسی رحمت ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہے، کچھ لوگوں پر تو ایسی اس نے رحمت فرمائی ہے ہر سال ہی ان کو حج بیت اللہ کی اللہ پاک سعادت عطا فرماتا ہے. اس کی رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے. وگرنہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے جن کے پاس لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ ہے، لیکن ہر سال ہی حج کی سعادت مل جانا یہ رب کی بہت ہی بڑی رحمت ہے. 3 صدی ہجری کے بہت ہی مشہور بزرگ ہوئے ہیں، ان کا نام ہے علی بن موفق رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے. ہر سال ہی ان کو اللہ پاک حج کی سعادت عطا فرماتا تھا. اور اپنے بارے میں کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا. حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں میں پھر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور زاروں کی طرح رونا میں نے شروع کر دیا. اور میں یہی کہتا تھا کہ میرے رب نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا ہے، ہر سال ہی مجھے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے، لیکن پتہ نہیں یہ قبول بھی ہے کہ قبول نہیں ہے. رو رو کر وہ کہتے ہیں میں یہ بات کر رہا تھا تو غیب سے آواز آئی، اے علی بن موفق مجھے یہ بتاؤ تم اپنے گھر میں اس کی ہی دعوت کرتے ہو، اس کو ہی مہمان بناتے ہو جس سے تم پیار کرتے ہو. جس طرح تم اپنے گھر میں اس بندے کی دعوت کرتے ہو، اس بندے کو مہمان بناتے ہو جو تمہارا محبوب ہوتا ہے، جو تمہارا پیارا ہوتا ہے، تو اے علی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. میں بھی اپنے گھر میں اس کو ہی بلاتا ہوں جو مجھے بڑا پیارا ہوتا ہے. میں بھی اپنے گھر میں اس کو ہی بلاتا ہوں جو مجھے بڑا محبوب ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت، اللہ کی کرم نوازیاں میرے بھائیوں رب ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ایسے نہیں کرنا کہ ہتھیار پھینک دیے اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے کہ اب میں کیسے جاؤں گا مکے مدینے میں، اب میں کیسے حج کروں گا، اب میں کیسے عمرہ کروں گا. مایوس نہیں ہونا میرے بھائیوں، رب کی رحمت بہت بڑی ہے، رب کی رحمت بہت بڑی ہے. کوئی ہتھیار پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا سے تقدیریں ٹل جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. دعا کرتے رہے، لیکن اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے. آہ کرے دل سے. دل سے جب ہم آہ کریں گے، دل سے جب ہم دعا کریں گے، پھر اللہ پاک کرم فرما دے گا اور اپنے محبوب کا شہر ہمیں دکھا دے گا. دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ مت سمجھے کہ ہم غریب ہیں، میرا تو کاروبار ہی نہیں ہے، میں کیسے حج کروں گا، میں کیسے عمرہ کروں گا. آپ دعا کریں، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے. اللہ پاک نے ایسا سبب بنا دینا ہے، آپ نے کہنا جی مجھے تو پتہ بھی نہیں چل رہا، میں عمرہ بھی کر رہا ہوں حج بھی کر رہا ہوں. لیکن شرط یہ ہے اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے. دل سے جب ہم مکے مدینے کی محبت میں ڈوب کر رب سے دعائیں مانگیں گے، التجائے کریں گے، اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. فرمایا اے محبوب یہ پوچھتے ہیں آپ سے آپ کے غلام کے رب کہاں ہے، تو آپ ان سے فرما دے رب تمہارے بہت ہی قریب ہے. رب جب بھی کوئی پکارنے والا رب کو پکارتا ہے تو رب اس کی پکار کو سن لیتا ہے.
اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے. میرے بھائیو، جب ہم دل سے، محبت سے، ذوق سے، شوق سے ہم یہ دعا کریں گے، یا اللہ حج کی سعادت عطا فرما، تو انشاءاللہ اللہ پھر کرم فرما دے گا. تو یہ ذوالحج کا مہینہ بڑی رحمتوں والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. لاکھوں لوگ جو ہے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس کے دن بھی، اس کی راتیں بھی. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحج کے مہینے میں عبادت کرنا رب کو بڑا پسند ہے. رب کو بڑا پسند ہے ذوالحج کے مہینے میں عبادت کرنا. حضور نے فرمایا، جو بندہ ذوالحج کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو سارا سال نفلی روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ذوالحج کے مہینے کی کسی ایک رات میں کوئی بندہ عبادت کر لے، حضور نے فرمایا اللہ پاک اس کو لیلۃ القدر میں قیام کرنے کتنا ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہے اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی رحمت. دن بھی برکتوں والے ہیں، حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، شانوں والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. یہ قرآن مجید کی سورہ فجر کی میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ایک تفسیر کے مطابق اس کی تفسیر پتہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں ایک اس کی تفسیر یہ ہے، اللہ نے فرمایا فجر کی قسم، والفجر، آگے فرمایا وليال عشر، 10 راتوں کی قسم، پھر آگے فرمایا والشفع والوتر، جفت کی قسم، طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور جب رات گزرے اس رات کی قسم. اللہ پاک نے یہ سورہ فجر میں بیان فرمایا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں والفجر کا جو تفسیر ہے وہ ہے یکم ذی الحج، یکم ذی الحج کی صبح. اس سے مراد یکم ذی الحج کی صبح ہے. اور وليال عشر کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ذوالحج کی 10 راتیں ہیں. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ذوالحج کی 10 راتیں جو ہمارے پاس آنے والی ہے، جو اللہ پاک ہمیں عطا فرمانے والا ہے. آگے فرمایا والشفع والوتر، جفت کی قسم اور طاق کی قسم. جفت کہتے ہیں 9 یوم عرفہ کو، اللہ نے فرمایا یوم عرفہ کی قسم، اور طاق سے مراد ہے یوم النحر، یوم النحر کی قسم. یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اس رات کی قسم جو گزرے وہ کون سی رات ہے؟ مفسرین کہتے ہیں وہ مزدلفہ کی رات ہے. تو یہ جو پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہیں میرے بھائیو، بڑی برکتوں والی ہے، بڑی رحمتوں والی ہے. اور ان 10 دنوں کو تو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ. عبادت کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرائض کی پابندی. کس کی پابندی؟ فرائض کی سختی سے پابندی کریں ان دنوں میں میرے بھائیو. بڑی برکتوں والے دن ہیں، رحمتوں والے دن ہیں. فرائض کی پابندی کریں. فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگی اللہ کی بارگاہ میں. گناہوں سے بھی معافی مانگنی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی ہے. اور ان 10 دنوں میں حدیث میں آیا ہے، میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان 10 دنوں میں وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ وظیفہ بھی حضور نے بتا دیا. فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. فرمایا اللہ اکبر، فرمایا الحمدللہ. فرمایا کلمہ شریف کا ورد کرو، اللہ اکبر کا ورد کرو، الحمدللہ کا ورد کرو. اپنے غلاموں کو یہ بھی بتا دیا یہ جو حج کے دن ہے ان دنوں میں یہ وظیفہ کرنا ہے. دیکھیں ہمیں کوئی عام بندہ کوئی وظیفہ بتا دے ہم کتنے پیار سے کرتے ہیں، جی فلاں پیر صاحب نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا ہے، فلاں پیر صاحب نے ہمیں پڑھنے کے لیے یہ پڑھائی بتائی ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھنا ہے، ہم شروع ہو جاتے ہیں. ادھر میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنا خوبصورت وظیفہ بتایا. فرمایا یہ جو حج کے دن اب آ رہے ہیں کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگانی ہے اور الحمدللہ کی صدائیں لگانی ہے، ورد کرنا ہے. یہ کلمات ہماری زبان پر جاری ہونے چاہیے. یہ دن اتنی برکتوں والے دن ہیں میرے بھائیوں. ایسے ہی جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں یا جو قربانی جنہوں نے نہیں بھی کرنی ان کے لیے بھی مستحب یہی ہے کہ وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد عید تک جو ہے وہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن تراشنے سے اجتناب کریں.
ان کے لیے یہ، اور یہ مستحب ہے، یہ کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ کام مستحب ہے۔ ہم بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ تم نے قربانی کرنی تھی تم نے بال کٹوا لی ہیں، اعتراض کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو، تم نے قربانی کرنی تھی تم نے بال کٹوا لی ہیں، بال کٹوانا تو منع ہے۔ تو یہ کام کیا ہے؟ مستحب ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہو رہا، وہ گناہگار نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر کوئی کرے گا، حدیثوں میں جو ثواب آیا ہے، عامرہ کے لال نے جو ارشاد فرمایا ہے، اللہ پاک وہ ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ 10 دن بڑی رحمتوں برکتوں والے دن ہے میرے بھائیوں، اور یہ رحمتوں برکتوں والے جو دن ہے، ان دنوں کو نسبت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم کی یادیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں، اس پاک گھرانے کی جو یادیں ہیں ان دنوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ ایک شان تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بڑی کمال کی شان ہے حضرت ابراہیم کی۔ جتنے بھی حضرت ابراہیم کے بعد نبی اللہ پاک نے بھیجے ہیں وہ کس کی اولاد سے ہے؟ حضرت ابراہیم کی اولاد سے۔ ان کو لقب ملا ہے حضرت ابراہیم کو، ایک لقب تو ہے خلیل اللہ اور ایک لقب ہے ابو الانبیاء، انبیاء کا باپ، انبیاء کا باپ۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو یہ لقب عطا فرمایا ہے۔ اور ایسے ہی ایک بہت ہی پیاری خوبی جو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمائی، حضرت ابراہیم کی جو ظاہری شکل و صورت تھی وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ کس سے ملتی جلتی تھی؟ حضور سے ملتی جلتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اگر تم حضرت ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ لو۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اگر تم ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو فرمایا مجھے دیکھ لو۔ تو حضور کے ساتھ ملتی جلتی جو شکل تھی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو وہی عطا فرمائی تھی۔ میرے بھائیو حضرت ابراہیم کو اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ ایک شان میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ تو آپ ہیں، آپ کے ساتھ جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں وہ بھی آپ سنیں گے کتنی برکت والی ہوتی تھی۔ فلسطین کے پاس ایک شہر ہے جس کا نام ہے بیر سبا۔ کیا نام ہے؟ بیر سبا۔ بیر کہتے ہیں کنویں کو کہتے ہیں، سبا کہتے ہیں ساتھ۔ اب اس شہر کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی، پھولوں کا باغ بن گئی۔ اس آزمائش سے جب آپ باہر نکلے تو آپ نے پھر ہجرت فرمائی، وہاں سے ایک شہر میں چلے گئے۔ اس شہر میں یہ جو بیر سبا شہر ہے یہاں چلے گئے، یہاں حضرت ابراہیم نے قیام فرمایا، اور اللہ پاک نے اس آزمائش کے بعد حضرت ابراہیم کو بہت ہی زیادہ مال و دولت عطا فرمایا، بڑے مالدار ہو گئے۔ پھر بکریاں مویشی حضرت ابراہیم کے پاس تھے، شہر میں رہتے تھے۔ اس شہر کے لوگوں نے حضرت ابراہیم کی گستاخی کر دی، بے ادبی کر دی، اور ان کو کہا جی آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، ہم آپ کو اس شہر میں نہیں رہنے دیں گے۔ اب جب انہوں نے بے ادبی کی، اچھا بھلا شہر تھا، شاد اور آباد تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس شہر سے اپنے مال مویشی لے کر نکل پڑے۔ جب آپ چلے گئے تو اس شہر کے جتنے بھی کنویں تھے سارے کنووں کا پانی سوکھ گیا، کسی کنویں میں پانی نہیں تھا۔ نبیوں کی بے ادبیاں، نبیوں کی گستاخیاں یہ رب کو پسند نہیں ہے، اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر کیا ان کو صلہ ملا، کیا نتیجہ ملا، رزلٹ کیا نکلا؟ وہ شہر جو بڑا آباد تھا، جو کنویں ان کے پانی سے بھرے ہوئے تھے وہ کنویں سوکھ گئے۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ ہم نے اس نیک بندے کو جو اپنے شہر سے نکالا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وہ لوگ آئے حضرت ابراہیم کے پاس، معافی تلافی کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی واپس آ جائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں واپس تو نہیں آؤں گا، چلو میں اس طرح کرتا ہوں، میری 7 بکریاں لے جاؤ۔ کتنی بکریاں لے جاؤ؟ 7 وہاں پہ کنویں تھے، فرمایا 7 بکریاں لے جاؤ، ایک ایک بکری کو ایک ایک کنویں پہ کھڑا کر دینا۔ خود نہیں آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام،
کس کو بھیجا؟ اپنی بکریوں کو بھیجا. اور دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جس کو نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی کتنی شانوں والی ہو جاتی ہے. جب وہ 7 بکریاں لے کر آئے، ایک ایک کنویں کے پاس جب کھڑا کر دیا تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو ہی وہ بکریاں کنویں کے پاس کھڑی ہوئی، اللہ پاک نے کنویں کو اسی وقت ہی پانی عطا فرما دیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا کنواں پانی سے بھر گیا. اس وجہ سے بیر کہتے ہیں کنویں کو، سبا کہتے ہیں سات کو. اس شہر کو ڈیر سبا اس لیے کہا جاتا تھا یہ 7 بکریوں والا کنواں ہے. 7 بکریوں والا کنواں اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا کہ حضرت ابراہیم نے 7 بکریاں بھیجی تھی، اللہ پاک نے ان کو پانی عطا فرمایا. تو یہ رب کی کرم نوازیاں ہیں. اللہ پاک اپنے محبوبوں کے ذریعے اپنے جلوے دکھاتا ہے. صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ پانی ختم ہو گیا تھا. صحابہ نے عرض کی حضور پانی ختم ہو گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھوٹے سے برتن میں پانی موجود تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھ دیا. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ہاتھ مبارک جب اس برتن میں رکھا نا تو آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. حضرت جابر نے اس حدیث پر روایت کیا، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت جابر سے کسی نے پوچھا اس دن تم کتنے بندے تھے؟ جب یہ معجزہ ہوا اس دن تم کتنے بندے تھے؟ حضرت جابر کہتے ہیں بندے تو ہم اس دن 1500 تھے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر 1 لاکھ بندے بھی اس وقت موجود ہوتے پانی پھر بھی ختم نہیں ہونا تھا. صحابہ کا عقیدہ وہی عقیدہ جو سنیوں کا عقیدہ ہے. کتنا پیارا عقیدہ. اور اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ بندے تو 1500 تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. بندے 1500 تھے لیکن میرا ایمان یہ ہے اگر 1 لاکھ بندے بھی ہو جاتے پانی پھر بھی ختم نہیں ہونا تھا. کیونکہ صحابہ کو پتا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ. اور ادھر حضرت ابراہیم خود نہیں گئے، صرف 7 بکریاں بھیجی ہیں. ایک ایک بکری ایک ایک کنویں پہ کھڑی ہوئی ہے، کنویں کا پانی سے بھر گیا ہے. کیسی اللہ پاک نے اپنے محبوبوں کو شان عطا فرمائی ہے. اور حضرت ابراہیم کے ساتھ جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں نا میرے بھائیوں، ان کی تعظیم کا حکم تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. او مسلمانوں مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم کیا ہے جی؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے. مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے. اس پتھر کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مسلمانوں اپنی نماز کے لیے جگہ بنا لو، اس کو مصلی بنا لو. قرآن کی آیت ہے. اب یہ پتھر کہاں سے آیا سنیے میرے بھائیوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے نا، جب دیواریں ذرا اونچی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا بیٹے جاؤ کوئی بڑا پتھر لے کر آؤ تاکہ اس پہ کھڑے ہو کے اونچی اونچی جو دیواریں ہوں گی باقی کام مکمل کر سکے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لینے کے لیے ابو قبیس نامی جو اس دنیا کا پہلا پہاڑ ہے، ابو قبیس نامی پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پہاڑ پہ جاتے ہیں پتھر لینے کے لیے، راستے میں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی سے ملاقات ہو جاتی ہے. اللہ والے ہیں، پھر اللہ ان کی ملاقاتیں بھی فرشتوں سے. اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اب پتھر لینے کے لیے گئے پہاڑ پر، آگے ملاقات ہوگی فرشتوں کے سردار سے. فرشتوں کے سردار نے بتایا کہ آپ پتھر لینے آئے ہیں، یہ جو 2 پتھر ہے یہ لے جائیں،
یہ جو دونوں پتھر ہیں یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر آئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ دو پتھر بھی آئے تھے. یہ دو پتھر لے جائے اور ایک پتھر کو کہیں سامنے لگا دے خانہ کعبہ کے ساتھ اور دوسرے پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرے. جس کو وہاں لگا دیا گیا اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں، اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. حجر اسود بھی اور مقام ابراہیم بھی یہ دونوں جو پتھر ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے آئے. کہاں سے آئے ہیں؟ سارے بولے کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم جب اس پتھر پہ کھڑے ہو کے کام کرتے تھے نا، تو جب اونچا ہونے کی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا، یہ پتھر خود بخود ہی اوپر ہو جاتا تھا. اور دیوار اونچی ہوئی پتھر خود بخود ہی اوپر ہو جاتا تھا. حضرت ابراہیم نے اب نیچے آنا ہے تو کہنا نہیں پڑتا تھا، پتھر خود بخود ہی نیچے آ جاتا تھا. یہ شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو نبیوں کے سردار کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا جن کے صدقے میں اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنایا ہے. تو پتھر پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہو کے خانہ کعبہ بناتے تھے. دیوار اوپر گئی پتھر اوپر ہو گیا، دیوار نیچے آئی حضرت ابراہیم نے نیچے آنا ہوتا تھا پتھر نیچے آ جاتا تھا. اس پتھر نے بھی بڑا کمال کا ایک کام کیا، اس نے حضرت ابراہیم کے مبارک قدموں کے نشانات کو اپنے اندر جذب کر لیا. آج بھی وہ نشانات موجود ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس مقام ابراہیم وہ جو پتھر ہے اس کے اوپر موجود ہے. اور وہی مقام ابراہیم ہے جس کے لیے رب نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اس کو اپنا مصلی بنا لو. اس کی تعظیم، اس کا احترام پتھر بے جان چیز ہے میرے بھائیو. اس کو نسبت ہو گئی ہے ایک نبی کے قدموں کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں جی نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی. ادھر دیکھیں پتھر کا خیال کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے جی. پتھر کا خیال کر بے جان چیز ہے، پتھر کا خیال کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. رب کا حکم ہے یہ نماز قبول ہی قبول ہے. یہ ہے مقام ابراہیم. جنت سے میرے بھائیو یہ پتھر آیا تھا. اور دوسرا پتھر ہے حجر اسود. اس کا کیا نام ہے جی؟ حجر اسود، جس کو حدیث میں یہ آیا ہے میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود سفید پتھر تھا، جنت سے آیا تھا. حضور نے فرمایا یہ سفید پتھر تھا، مسلمانوں کے گناہوں کی سیاہی اس نے اپنے اندر جذب کر لی ہے، جس کی وجہ سے اب اس کا رنگ کالا ہو گیا ہے. وہ شعر بھی ہے پنجابی کا، حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ تے ایڈا کالا ہے. حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ایڈا کالا ہے، تیرے اندر کیری خوبی ہے تینو ہر ایک چومن والا ہے. حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میرا رنگ تے ایڈا کالا ہے، میں نے ساری دنیا تا چم دی میں نے چم گیا کملی والا ہے. میرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. جب کملی والا آمنہ کا لال نبیوں کا سردار مدینے کا تاجدار دو جہاں کا والی اس پتھر کو چوم گیا ہے، اب سارے دیوانے جاتے ہیں اس کو چومتے ہیں. یہی وجہ اس کا رنگ کالا ہو گیا. حضور نے فرمایا تھا رنگ بڑا سفید تھا، جنت سے آیا تھا. حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ تے ایڈا کالا ہے، تیرے اندر کیری خوبی ہے تینو ہر ایک چومن والا ہے. حجر اسود نے مور جواب دیتا میرا رنگ تے ایڈا کالا ہے، مینو ساری دنیا تا چم دی میں نے چم گیا کملی والا ہے. یہ ہے میرے بھائیوں ذوال حج کے مہینے کی یادیں. حج کے مہینے کی یہ یادیں ہیں حضرت ابراہیم کے ساتھ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ یادیں ہیں. یہ مہینے، یہ جو مہینہ ہے، یہ جو دن ہے، اس کی جو راتیں ہیں بڑی برکتوں والی، بڑی رحمتوں والی. روزے رکھیں، عبادت کرے، قرآن پڑھے، درود پڑھے، اور وہی جو حدیث میں آیا ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، اللہ اکبر کا ورد کرے، الحمدللہ پڑھے میرے بھائیوں، الحمدللہ پڑھے. اور حضرت ابراہیم نے معراج کی رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا، یہ کہا تھا حضور جب اپنی امت کے پاس آپ جائیں گے نا تو ان سے جا کر کہہ دیں جنت کا میدان، جنت جو ہے یہ چٹیل میدان کی طرح ہے،
अगर तुम चाहते हो कि फूल बूटे कोई बाग लग जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो, अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। मेरे भाइयों, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, ये बहुत बड़े वजीफे हैं, बहुत बड़े वजीफे हैं। देखिए, कोई दुकान पे बैठा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कह लेगा तो क्या हो जाएगा? काम करे, कारोबार करे, कारखाने में है, अल्लाह अकबर कहते जाए, सुभान अल्लाह कहते जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जाए। ये ऐसे कलिमात है, जुबान पर ये बड़े हल्के हैं, लेकिन अल्लाह इसका सवाब बड़ा अता फरमाता है, बड़ा सवाब अता फरमाता है। तो इन दिनों में बिलखुसूस ये जो जुल हज के दिन है, इनको आपने पढ़ना है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक हम सबको अमल की